السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے، آپ کی دعاؤں سے ہمارے یہاں بھی خیریت ہے۔ کافی عرصے سے آپ کو کوئی ویڈیوز نہیں ملی تھی اور آپ کے یہ کمنٹس جو ہے وہ ہمارے یہاں رکھے ہوئے تھے اور انشاءاللہ آج ان کے جوابات دیتے ہیں۔ کل یہ کچھ 6 خواب ہیں، آج ان کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور ان کی جو ہے وضاحت کرتے ہیں۔ یہ خاتون ہیں، کہتی ہیں کہ السلام علیکم سر، میرے ابو پیرالائز ہیں۔ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، واپس سوئی تو خواب میں انہیں فوت ہوتے دیکھا۔ ہماری دادی جان جو کہ فوت ہو چکی ہیں وہ بھی جنازے کے پاس ہوتی ہیں اور وہ مما بھی بہت رو رہی ہوتی ہیں۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ انتہائی اچھا خواب ہے۔ اس خواب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے خواب کے اندر ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد پیرالائز تھے اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، تو اس خواب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کے والد پر جو بیماری ہے اور جو مصیبت ہے وہ انشاءاللہ ضرور اور جلد ختم ہوگی اور اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کی دادی جو ہے وہ رو رہی ہیں جنازے کے قریب کھڑے ہو کے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی دادی کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کریں، قرآن کریم زیادہ پڑھیں، ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایصال ثواب پہنچ سکے۔ یہ دوسرے ساتھی ہیں محمد سعد۔ محمد سعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ابو کا انتقال ہوا ہے، پھر وہ واپس زندہ ہو گئے، جبکہ حقیقت میں میرے ابو زندہ ہیں۔ برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، آپ نے جو یہ خواب دیکھا ہے کہ اس کی ایک حساب سے اچھی تعبیر بھی ہے اور ایک حساب سے بری تعبیر بھی ہے۔ سب سے پہلے میں بری تعبیر بتا دوں، وہ یہ کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کہ میرے والد زندہ ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کو خواب میں مردہ دیکھا، پھر وہ خواب میں زندہ ہو گئے، تو اس کی تعبیر معبرین نے یہ لکھی ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس جگہ پر، جس علاقے میں، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں، اس علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی بیماری آنے والی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر علاقے والے مبتلا ہوں گے۔ لیکن اس کی اچھی تعبیر یہ ہے کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، بعض معبرین نے اس کی یہ بھی تعبیر کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کے والد پر جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے وہ ختم ہوگی۔ اگر آپ کے والد پر بیمار ہیں تو اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائیں گے۔ یہ تیسرا خواب ہے، بلکہ یہ خواب نہیں ہے۔ توصیف احمد یہ کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی۔ توصیف احمد کہتے ہیں کہ میری شادی نہیں ہو رہی، بہت رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ بھی بات نہیں بنتی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ دیکھیں، اس کا ایک ہی حل ہے۔ سب سے پہلے آپ پریشان نہ ہو، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، تہجد کی نماز میں اٹھیں، روزانہ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور اللہ کی طرف زیادہ رجوع کریں۔ وظیفہ یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روزانہ سورہ طارق 30ویں پارے کے اندر ہے، آخری پارے کے اندر، اور سورہ واقعہ یہ روزانہ تلاوت کریں، ٹھیک ہے، صبح شام جو ٹائم آپ کو مناسب لگے اس ٹائم میں روزانہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ تلاوت کریں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ آیت کریمہ جو ہے ہر نماز کے بعد جو ہے، ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ تلاوت کریں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں ضرور فرمائیں گے۔ یہ تیسرا خواب ہے۔ افسانہ بانو یہ کہتی ہیں، سب سے پہلے میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنا کوئی خواب بھیجیں، کوئی آپ سوال بھیجیں، تو یہ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنا مکمل نام لکھیں اور سٹی لکھیں کہ آپ کس سٹی سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں، ہندوستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، برطانیہ سے ہیں یا کسی اور کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، کنٹری نیم لکھیں، پھر اس کنٹری کا سٹی لکھیں، پھر جو ہے اس کا اپنا سوال ذکر کریں گے، یہ ترتیب بنائیں گے۔ لیکن جو ساتھی اپنا نام
اور جو اپنا سٹی وغیرہ ہے اور اپنا ملک کا اپنا کنٹری ذکر نہیں کریں گے تو ہم ان کا سوال نہیں پڑھیں گے اور ان کا جواب نہیں دیں گے۔ یہ افسانہ بانو جو ہے خواب کی تعبیر پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی سڑک سے جا رہی تھی، تبھی پیچھے سے اچانک ایک بس کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں کسی طرح بچ گئی اور پھر میں نے ایک بچے کو گود میں لیا جو زندہ تھا اور بہت رو رہا تھا۔ اچھا، میں خود بہت رو رہی تھی، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے وہ انتہائی نامناسب ہے اور اس کی تعبیر جو ہے اچھی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ اکیلے سفر کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ ٹریول کرتی ہیں چاہے گھر سے باہر کسی بھی علاقے میں جاتی ہیں کسی بھی کام سے جاتی ہیں تو وہ زیادہ تر آپ اکیلے سفر کرتی ہیں۔ اس طرح نہ کریں، آپ اکیلے سفر نہ کریں، آپ کا بھائی ہے، اگر آپ کا شوہر ہے، آپ کے والد ہیں، ان کے ساتھ سفر کریں، ٹھیک ہے، اکیلے سفر نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے انسانوں کی شکل میں جانور ایسے ہیں جو خواتین کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان جانوروں سے، ایسے انسانوں سے جو کہ جانور ہیں، جن کو آپ جانور کہہ سکتی ہیں، انسان نہیں کہہ سکتی، جو خواتین کو، بچیوں کو اور عورتوں کو حوث کا نشانہ بناتے ہیں، آپ ایسے جانوروں سے بچ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور آپ کثرت استغفار زیادہ کریں اور کبھی بھی اکیلے سفر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ چوتھا سوال ہے، چوتھا خواب ہے کہ یہ ان کا نام ہے امجد بھائی۔ امجد بھائی کہتے ہیں کہ حضرت خواب کسی دشمن کا ہمارے ساتھ بات کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ خواب میں بات کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ماموں سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے حقیقت کے اندر، تو ہم نے خواب میں، ابو نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر آ کر بلاتے ہیں اور دعوت کرتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ماموں کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے، ہمارے ابو نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر آتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں کہ بھائی گھر پر آ جاؤ، تو یہ اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، یہ انتہائی اچھا خواب ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے، اللہ کی مہربانی سے آپ کے اور آپ کے ماموں کے درمیان جو ہے وہ دشمنی ختم ہو جائے گی اور آپس میں صلح ہو جائے گی، اور یہ جو ہے سب سے پہلے آپ کے ماموں آپ کی طرف صلح کا اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور دشمنی ختم کرنے کا کہیں گے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے درمیان اور آپ کے ماموں کے درمیان صلح فرمائے۔ یہ ایک خواب جو ہے ایک خاتون نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے کوئی نام نہیں لکھا، کہتی ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور اس میں کبوتر نہا رہے ہیں، اس میں یعنی غسل وغیرہ کر رہے ہیں، اور اولے بھی دیکھیں جو دیکھنے میں بہت بڑے ہیں، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں۔ دیکھیں، یہ تو بہت اچھا خواب ہے اور بہترین خواب ہے، انتہائی مفید خواب ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے آپ کی بہن کو جو ہے اللہ کی فضل سے جو ہے بہت ساری نعمتیں اور اچھی چیزیں حاصل ہوں گی، ٹھیک ہے، اور آپ کی بہن جس غم کے اندر، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ اس کا ختم ہوگا اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر پر یہ خواب ہے کہ ایک امام صاحب ہیں، انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے مقتدی نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا، امام صاحب نے نہیں، ان کے کسی مقتدی نے خواب دیکھا ہے، کہتے ہیں کہ میرے مقتدی نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، یعنی وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے نہیں گیا، یعنی جب ایک سجدہ کیا تو دوسرا سجدہ بھی کرنا چاہیے، لیکن میں دوسرے سجدے کے لیے نہیں گیا، تو کہتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے لوگوں نے لقمہ دینا شروع کر دیا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، جو کہتے ہیں کہ بھائی جاؤ سجدے میں جاؤ، جاؤ سجدے میں جاؤ، تو ان کے لقمہ دینے کے باوجود بھی میں نے سجدہ نہیں کیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میری آنکھیں لال تھیں، ٹھیک ہے، اور سارے بچے، سارے لوگ بھاگ گئے، یعنی جو بھی لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اور جو بھی بچے پیچھے کھڑے تھے وہ سب نے میری آنکھیں دیکھی اور مجھ سے بھاگے۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے خواب ذکر کیا ہے انتہائی نامناسب خواب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایک مشورہ دینا چاہوں گا، یہ کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے جو ہے روحانی تعلق قائم کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آپ ہیں تو امام، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اندر شریعت کے مطابق نہیں ہے،
جب وہ مقتدی آپ کے نمازی آپ کے اندر دیکھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی اپنی اصلاح کر لیں، تو آپ اپنی اصلاح کرنے کے باوجود ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، شاید کہ بات ایسی ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش اتنی کروں گا کہ جو ہے آپ کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے جو ہے وہ روحانی تعلق قائم کر لیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔